ایک بزرگ تھے مدینہ طیبہ میں، حضرت سید بدر عالم صاحب، میرے بڑے درجے کے آدمی، صرف اس نسبت سے آپ بھی تھے شاید ہمارے ساتھ اس وقت، حیات تھے وہ، حیات تھے، لیٹے رہتے تھے، سب میں ان کی چکر تھا، بیٹھتے نہیں تھے، بہت بیچارے مجبور ہو گئے، کھانے پہ مجبور کر لیا انہوں نے، میں نے عذر کر دیا کہ آج تو میں کہیں دوسری جگہ مت دوں، تو دوسرے روز اتنے ہی تکلف کے ساتھ میرے ساتھیوں کو بلا لیا انہوں نے، اب لیٹے ہوئے تھے لوگ دسترخوان، کہیں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کا کیا معمول تھا، بات کھانا کھاتے وقت کس قسم کی باتیں کرتے تھے، اب انہوں نے سوال کیا کھانے کے وقت کیسی باتیں کرتے تھے، اب ایک بات ہے کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور ان کا جی چاہتا تھا کوئی حضرت کی باتیں سنیں، تو انہوں نے حضرت کا معمول پوچھا، ہم نے یہ حضرت کہ تو جو عادت تھی سنت میں ڈھلی ہوئی تھی اور عادت ثانیہ بنا لی تھی حضرت نے اپنی عادت میں، کھانے کے وقت کبھی کوئی اہم بات، کوئی غور طلب بات بلکہ کبھی نہیں کرتے تھے، بلکہ تفریحی باتیں، کبھی کوئی بات چھیڑ دی، کبھی کوئی بات چھیڑ دی، اور پھر کھاتے بھی رہے تھے، کوئی خاص بات، کوئی بس یہی تھا کہ کھانے کے وقت تفریحی باتیں کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی اہم بات تصوف کی، شریعت کی، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت کا ایک موقع، ہر ایک محل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کیا چیزیں مرغوب تھیں حضرت، کیا کھاتے تھے، ہم جو کچھ معلومات تھی میں بتانا شروع ہوا، اور اس کی تفریح بھی ہوتی رہی، کھانا بھی کھاتے رہے، وہ بھی ایک آدھ سوال کرتے تھے، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی عنوان ہی نہ ہو گفتگو کرنے کا، اور بھائی باتیں کرتے کرتے جتنی اہم باتیں تھیں معاشرے کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، مختلف نشستوں میں کچھ نہ کچھ ہم کہتے رہے، الحمدللہ آپ لوگوں کو طلب ہے اور آپ لوگ کچھ فائدے ہی محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک واسطہ بنا دیا ہے، کسی کو اچھی بات معلوم ہے۔ ایک دن بڑا لطیفہ رہا، ہم تنہا پہنچ گئے، شاہ بدر عالم صاحب کوئی نہیں لیتے ہوئے، کہنے لگے یہ لاؤڈ اسپیکر کے متعلق حضرت کی کیا رائے تھی؟ حضرت فرماتے تھے، میں نے عرض کیا کہ اب دیکھیے کہاں شروع ہوتی بات، کہنے لگے، میں نے کہا کہ لاؤڈ اسپیکر کو نماز کے درمیان استعمال کرنے کو حضرت اچھا نہیں سمجھتے، اور اسی طرح اذان میں، کیونکہ اذان آدھی ہوئی اب بجلی فیل ہو گئی، خطبہ ہو رہا ہے بجلی فیل ہو گئی، نماز ہو رہی ہے بجلی فیل ہو گئی، اب وہ مقتدیوں کو دھوکہ ہونے لگتا ہے جماعت میں، تو پہلے تو یہ مکبر لوگ ہوا کرتے تھے، دوسرے سب میں سے تکبیر کرتے رہتے تھے، اس لیے اس وجہ سے پسند نہیں کرنا خطبے میں اور نماز میں، اور ویسے وعظ تقریر میں کہنے اچھا ریڈیو کے متعلق حضرت کی کیا رائے تھی؟ میں نے کہا ریڈیو کے متعلق بھی حضرت کی رائے یہی تھی کہ اس کا اچھا ہے اور برا ہے، اگر کوئی تقریر ہے، کوئی اہم اعلان ہے، اب اس کا ذریعہ ہے ابلاغ کا، خبر رسانی کا، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ گانا بجانا، لغو پروگرام، اس سے تضییع اوقات بھی ہوتی ہے، اخلاق بھی سننے والوں کے خراب ہوتے ہیں، اور ایک لغویت محض ہے، حضرت اس کو پسند نہیں فرماتے، اور یہاں تک کہ قرآن شریف کی تلاوت، تفسیر کی بیان، احادیث کا بیان کرنا، اس کو بھی حضرت نہیں فرماتے، فرماتے تھے کہ یہ آلہ لہو و لعب، اب جس سے اسٹیج سے عورتیں برہنہ سر بے شرم بے حیا عورتیں گا رہی ہوں، بجا رہی ہوں، لغو پروگرام نشر کی جا رہا ہوں، اس پروگرام میں اللہ کا کلام دیا جائے، احادیث نبوی بھی آ جائیں، یہ ادب احترام حضرت سے پسند نہیں، کہتے تھے یہ ادب احترام کے خلاف ہے کہ اسی اسٹیج سے اس قسم کی چیزیں نشر کی جائیں۔ تو کہنے لگے کہ ٹیپ ریکارڈر کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ ٹیپ ریکارڈر تو بالکل محفوظ چیز ہے، جیسی بات کی گئی سن لی گئی، یعنی اس کے سننے میں سنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ سے میں کیا مسئلہ بیان کروں، بات تو یہ جو تھی میں نے حضرت کی بات
کہنے اگر کچھ مذاکرہ نہ ہو تو بھائی ٹیپ ریکارڈر سن لیجیے، بھائی جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ، وہ لڑکے کو بلایا ٹیپ ریکارڈر لاؤ، اور ٹیپ ریکارڈر آیا تو اس میں انہوں نے ایک شان خدا ہے یا ایسی کچھ ایک نظم ہے شان الہی، چھپی بھی ایک کتاب میں ہمارے پاس ہے۔ کہنے کہ ہم نے ایک نظم کہی تھی تو اس کو ایک خوشگلو ہمارے دوست نے اس کو سنائی ہمیں، اور وہ ٹیپ ہو گئی، جی چاچا آپ کو سنائیں۔ اس نے عنوانات سے انہوں نے اس چیز کا جواز دے کے سنانا شروع کیا، بڑے خوش ہوئے۔ یہاں جب کراچی آئے وہ انگریزی تعلیم یافتہ تھے، چھوڑ چھاڑ دیا، حدیث شریف سے انہیں بڑا شغف ہو گیا تھا، تو اس میں انہوں نے علم حاصل کیا حدیث کا اور حدیث بیان کرتے تھے۔ یہاں جب آئے کراچی میرٹھ سے تو بہت تنگ حال تھے، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا ان کے لیے، بہت تنگی سے کہیں رہنے سہنے کا بھی انتظام تھا، بہت تنگی سے اخراجات بھی۔ تو یہاں نشتر صاحب وزیر اعظم تھے، وہ ان کو جانتے تھے، انہوں نے کہا میں 1000 روپیہ آپ کو گورنمنٹ دے گی، آپ 15 منٹ احادیث نبی ریڈیو پہ سنا دیا کریں۔ ان کا میری جان جاتی رہے، میں اتنا ادب احترام کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں احادیث نبوی کو ریڈیو پہ نہیں سنا سکتا۔ ان کا فی الحال دفتر ان کا بالکل چاہے وہ نہیں گوارا کیا، تو اس عنوان کے آدمی تھے۔ اسی طرح میں ان کا ایک واقعہ یاد آیا، مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے حدیث کا، مدینہ طیبہ میں جا کے رہ گئے تھے، اس کا واقعہ بھی سنا ہے، وہاں بھی ایسی کوئی ذریعہ معاش نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، اللہ توکل پہ جا کے رہ گئے تھے۔ تو جہاں مسجد نبی میں بیٹھا کرتے تھے وہاں ایک عرب ان کے بائیں طرف آ کے بیٹھ جاتے تھے، خود ہی مان کرتے۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ کوئی اور صاحب آ کے بیٹھ گئے، وہ عرب صاحب اس طرف آ کے بیٹھ گئے دانی صاحب، تو عرب نے ان سے کہا دیکھ کے تم معاف کرنا، آج میں آپ کے داہنے ہاتھ پہ بیٹھ گیا ہوں، موقع مل گیا۔ کشش بھی ہے، سنتے تو ہیں، محبت میں کشش ہے، آپ کا کرم، سنتا تو یہی واقعہ بھی ہو جاتا ہے کہ تو وہ عرب صاحب یہاں پہ بیٹھ گئے، انہوں نے معذرت چاہی کہ میں معاف کرنا، آج میں آپ کے داہنے ہاتھ پہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے بے ساختہ کیا اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں۔ کہنا انت عالم ہے، کہ نہیں میں تو معمولی آدمی، کہ نہیں، اس کو بے ساختہ ان کا کہنا کہ دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی یمین ہیں، ان کا اندر کچھ پوچھنا شروع کیا۔ وہ کوئی عہدے دار تھا سرکاری بڑا، اس نے جا کے فوراً ہی تو ذکر کیا اسے، اور ان کے لیے پوچھا ان سے کہاں رہتے ہو، کس حال میں ہو۔ ایک وزیر صاحب تھے وہاں کے، ان کا مکان بالکل مدینہ طیبہ کے بازو پہ ذرا سا ٹیلا تھا، وہ خالی تھا، زمانے میں ان کو مکان دے دیا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ اور صورت ایسی ہوئی کہ ان کا وظیفہ بھی مقرر ہو گیا، تو دونوں ہاتھ اللہ کی یمین ہے، کچھ مخصوصاً تو ایسی وسعت ہوئی اس کے برکت سے کہ ان کے گزر اوقات کے وظیفہ بھی مقرر ہو گیا۔ بڑے متوکل آدمی۔ کہنے کے ایک دن ہم مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، حدیث شریف پڑھی، قال قال رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے یہ منشا ہے، یہ حضور نے اس منشا حال ہوا دفتن کہنے لگے مجھے کہ حضور سن رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں حضور نے کہا میرا منشا تو نہیں تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ کہ بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا، اس قدر خوف طاری ہوا یہ کہہ کر کہ اس حدیث شریف کا یہ منشا ہے۔ منشا بیان کرنے والے تم کون تھے؟ تم کو کیسے معلوم کا منشا تھا؟ حضور سن رہے ہیں، اگر ناراضگی کا اظہار کیا کہ میرا تو منشا نہیں تھا، تم نے غلط بیان کیا، ایسی کب کبھی ہوئی، اس دن سے ترک کر دیا، ہمت نہیں پڑی تھی درس دینے کی، پھر گھر پہ دیتے ایسے لوگ تھے۔ باقی کسی کو جب اللہ تعالیٰ مراتب عطا فرماتے ہیں، بہنوں کا بڑی محبت سے ذکر کرتے ہیں۔ ہماری صاحبہ سخن شفیع اور ہمارے ایک دوست نے ان کو جا کے دیا،
سرحانے رکھی تھی. دوسرے دن ہم پہنچے, کتاب نکالی اور پہلی نعت ہے, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. باقی ہم کو سنانا شروع کی خود ہی لیٹے لیٹے. جب اس شعر پہ پہنچے, دل پہ ایک تازہ چوٹ کھائی ہے, جب بھی ہم ان کے در سے گزرے میں رونے لگا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, آواز بھرائی کتاب لگی. بڑے صاحب بڑی اللہ والوں کی ادائیں بھی خوب تھیں. ہم بھی تھے, ایک عرب آئے گئے, یہ لیٹے ہوئے تھے. اور عرب نے کہا کہ بہت جی چاہتا ہے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی پیشانی کو بوسہ دوں اور آج سے مانو کھا کروں. خوشی آتی, اجازت دے دی. انہوں نے کیا, میں نے کہا کیا میں محروم رکھوں گا, کیا مجھے محروم رکھیے گا کہ نہیں, بسر چشمہ. تو ایسے متوازن آپ کیا کرتے ہیں, مجھے کیا ہے, کوئی توازن, بالکل پاک صاف تینت, بے تکلف اسلام, بے تکلف ایمان, ایسی لوگوں کا ہوتا ہے. ان کی باتیں اتنی آگے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, عالیہ عطا فرمائے. بڑی دین کی خدمت کرتے رہے, بڑے اللہ تعالیٰ. یہاں ان کے بھائی محمود ہے, ایس پی تھے, بہت عرصے سے ملے نہیں کرنا. اللہ والوں کی بات یہ, کسی مسلک کے ہوں, کسی سلسلے کے ہوں, اہل حق ہمیشہ صداقت ہوتی ہے, ان میں اخلاص ہوتا ہے.